الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ هدانی لكنت من المتقین او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنین بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سب سے پہلے مالک ملک کا احسان ہے جنہوں نے اپنے فضل سے انسان بنایا، مسلمان بنایا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، پھر رمضان عطا فرمایا، پھر اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرما لے اور جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ یہ آخری جمعہ شاید ہو اس رمضان کا، اللہ اکبر۔ اور یہ رمضان المبارک دو چیزوں کا خاص سیزن ہے، ایک پچھلے گناہ معاف کرانا، آگے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لینا، پچھلی صلح نئے تعلقات استوار، پچھلی غلطیاں معاف، صلح ہو اور نئے تعلقات استوار ہو۔ نئے تعلقات کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو پھر ہم دہرائیں گے، ان کو پھر ہم دہرائیں گے نہیں، بس اتنی سی بات، اتنی سی یقین دہانی سے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، بندہ دل سے یہ عہد کر لے کہ میں اپنے رب کو اب ناراض نہیں کروں گا، دل سے یہ عہد کر لے تو اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں، اور پھر غلطی کر بیٹھے تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ تو نے عہد کیا تھا پھر تو نے توڑ کیوں دیا۔ یہ میرے آپ کے چھوٹے ظرف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ سفر میں ہو، جنگل میں، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرے اور آنکھ کھلے تو اس کا جو سامان تھا اونٹنی پہ لدا ہوا، اونٹنی بھی غائب، سارا سامان بھی غائب۔ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی، تو ایک ہی آپشن رہ گئی، وہ بیٹھ جاتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے کہ ادھر ادھر بھاگ کے جو مرنا ہے تو اپنی جگہ پہ بیٹھوں، اور بیٹھے تھک تھک کے اس کو اونگ آتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو سامان کے ساتھ اس کی اونٹنی بھی موجود پاتا ہے۔
میرے حبیب پوچھتے ہیں یہ بتاؤ بندے کو کتنی خوشی ہوگی؟ آپ بتائیں کتنی خوشی ہوگی؟ ہمارے یہاں کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے، دل کی تکلیف ہو جائے، ڈاکٹر کہیں جب بھائی دعا کریں باقی علاج کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ بندہ ٹھیک ہو جائے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے رحمت والے نبی فرماتے ہیں جتنی تمہارے دل میں آ رہا ہے نا کہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی جب کوئی مومن سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ سب ہم نیت کریں کہ ہم سچی پکی توبہ کریں گے، انشاءاللہ کمزور ہے، لگتا ہے کوئی گڑبڑا بھی ہے، بس کرو پورا مہینہ تو گزر چلے آگے تو انشاءاللہ کہنے واسطے تیار نہیں۔ پکی سچی توبہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ پکی سچی توبہ کا معنی میں سمجھا چکا ہوں۔ جب بندہ پکی سچی توبہ کرتا ہے اور اس کے دل میں واقعی توبہ ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا جیسے میں اور آپ کہتے ہیں اچھا چل معاف کر دیے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے رب کے نزدیک یہ کیسا ہو گیا بھئی سارے گناہ جو اس کی توبہ سے معاف ہو گئے اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا، تو اللہ سے جو دوری تھی وہ تو گناہ کی گندگی کی وجہ سے تھی نا۔ گناہ کا میل کچال تو کیا ہوا؟ کبھی دیکھا آپ نے بچہ وہ اپنے اوپر گندگی شندگی لگا کے تو روتا ہے، ماں اسے تھوڑی دیر نفرت کر کے نہلاتی ہے، اور جب نہلا کے اسے صابن سے شیمپو سے نہلا لیتی ہے تو پھر بوسے دیتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ وہی بچہ جس کے پہلے وہ پیشاب پخانہ اپنے اوپر لگانے کی وجہ سے نہلا بھی رہی تھی اور دل میں گھن بھی آ رہی تھی، اب جب اسے نہلا لیا اور کپڑے پہنا دیے اب وہ کبھی ادھر سے بوسہ لیتی ہے، کبھی وہ اتنی سی بات ہے۔ ماں سے 70 گنا رب کو ہم سے زیادہ پیار ہے۔ جب میں اور آپ سچی توبہ کرتے ہیں تو میرے رب کتنے خوش ہوتے ہیں، میری اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تو پہلے ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں بیٹے چوری نہ کرنا، بیٹے بدکاری نہ کرنا، بیٹے یہ نہ کرنا، ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر بچہ شک پڑے کہ بھئی کچھ کر لے گا تو پھر ماں باپ اس کو انجام سے ڈراتے ہیں، بیٹے اس کا بڑا برا انجام ہے۔ کیوں ڈراتے ہیں؟ انہیں اپنی اولاد سے پیار ہے، اپنی اولاد سے پیار ہے۔ اللہ جیسا کون پیار کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جیسا کون پیار کرے گا؟ ایک لونڈی رات کی تاریکی میں دعا کر رہی تھی، اے بادشاہوں کے بادشاہ تجھے اس پیار کا واسطہ ہے جو تجھے مجھ سے ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ مجھے اس پیار کا واسطہ ہے جو تجھے، ہم کیا کہتے ہیں، جو مجھے آپ سے پیار ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ مجھے آپ سے، اور تو سب کو کہتے ہوں گے، کبھی اللہ کو بھی کہا، تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اللہ سے بھی کہیں، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ مجھے آپ سے پیار ہے۔ اور شروع میں ایسے جھوٹ بھی کہے گا تو اللہ ایسے نہیں ہے، ہماری طرح وہ چھوٹے ضرب والے نہیں ہیں کہ اوپر سے کہہ رہا ہے۔ وہ انتظار کرتے ہیں، آج اوپر سے کہہ رہا ہے کل اندر سے بھی تو کہے گا نا، آج اوپر سے کہہ رہا ہے کل اندر سے بھی تو کہے گا۔ وہ جو میرے مالک کو پیار ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو سمجھایا ہے، دیکھ پھر یہ تو گناہ کرے گا تو پھر یہ حالات آئیں گے، پھر تو پریشان ہوگا تو یوں کہے گا میرے بندے، پھر تو یوں کہے گا۔ 3 باتیں اللہ دہرا رہے ہیں، میرے بندے خطا تجھ سے اگر ہو گئی نا پھر تو یوں کہے گا، یہ کہے گا، پھر میرے بندے ایک وقت آئے گا جب یہ سارے تیرے عذر قبول نہیں ہوں گے۔ ابھی توبہ کا وقت ہے، توبہ کر لے۔ اور میں تیار بیٹھا، دنیا میں کوئی ہے بادشاہ جو کہے، کوئی اپیل کرے میں سارے جرم معاف کر دوں گا؟ تو سارے مجرم کریں گے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب کہیں، چیف جسٹس صاحب اپیل کرو عید سے پہلے میں ساروں کی معافی کر دوں گا، تو سارے مجرم اپیل کریں گے کہ نہیں؟ تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی کریں، ہم بھی بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاں اپیل کریں۔ تو وہ لوڈی کہہ رہی تھی، یا اللہ اے مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ،
تجھے واسطہ اس پیار کا جو تجھے مجھ سے ہے۔ وہ مالک بھی اللہ والا تھا، اس نے بار بار سن کے تو آ کر کہا کہ بیٹی یوں نہ کہو، یوں کہو کہ جو پیار مجھے تجھ سے ہے۔ کہا اگر اس کو مجھ سے پیار نہ ہوتا تو اس رات کی تاریکی میں، تنہائی میں مجھے اپنی یاد میں کیوں لگاتا؟ آپ نے بھی سوچا کہ ہم سے پیار نہ ہوتا تو یہ ہاتھ منہ دھو کے کپڑے پہن کے نہا کے تو ہمیں اپنے گھر میں کیوں بلاتا؟ پیار اس کو ہے جس نے بلایا ہے، ہم تو ناقدرے ہیں، ہم اس کے پیار کی قدر کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو یقین کریں ہم مومنین کے دل خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ رب العالمین نے اعلان کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ میرے بندوں سے میری طرف سے کہیے یا عبادی الذین اشرفوا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ کیسے ظلم کیا؟ بندہ زہر کھائے تو کیا کہتا ہے؟ کس پر ظلم کیا ہے؟ تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر بڑے؟ توبہ کرو دوبارہ۔ ایسا گناہ کرنے والا بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ فرما رہے ہیں میرے بندو، کب کہہ رہے ہیں؟ جب جرموں سے بھرا پڑا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک ہیں، اگر تیرے گناہ ساتوں زمینوں کو بھر دیں، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں کو بھر دیں، لیکن میرے رب فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کتنے گناہ لے کے آئے گا، میری رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیسی یقین دہانی ہے، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، جمیعا، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ میرے حبیب ان کو بتا دو معافی مانگنا تیرا کام ہے، مانگ تو صحیح، مانگ کے دیکھ تو صحیح، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے، کوئی ایسا بخشنے والا اور ہو سکتا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس معاف کرنے کے لیے اتنا بڑا ظرف ہے ہی نہیں ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اپنے رب کی مہربان رب کی طرف رجوع کر لو۔ رجوع کرنا، جا کے ملاقات کر لو، معافی مانگ لو، شرم آتی ہے تو کال کر لو، میسیج ہی کر لو، آئے آئے تو کر کے دیکھ تو صحیح، کر کے دیکھ تو صحیح، آئے آئے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی کی فرما برداری کا فیصلہ کر لو۔ دو باتیں، گناہوں سے لوٹاؤ، اللہ کا فرما بردار بننے کا فیصلہ کر لیں۔ دونوں باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کریں گے زور سے۔ اب اگر آپ کو رشوت کوئی نہیں دیتا تو آپ رشوت سے تھوڑی توبہ کریں گے، سود نہیں لیتے، سود سے تھوڑی توبہ کریں گے۔ ہر بندے کی خوبیاں بھی الگ ہیں، خامیاں بھی ایسے ہی ہے، تو جو کمی جس میں ہے اس سے توبہ کرے گا۔ اور یہ توبہ کیا ہے توجہ کریں گے، جنہوں نے گاڑی رکھی ہے موٹر سائیکل، اور بھئی ہوا نکل جاتی ہے، پھر بھرتے نکل جاتی ہے، وہ سے کہتے ہیں اچھی طرح چیک کرو، وہ کہتے جناب انہیں چیک کیا کچھ سراخ لب دینے کے، پھر ہوا کیوں نکل جاتی ہے؟ ہوا کیوں نکل جاتی ہے؟ کوئی سراخ تو ہے نا بھائی۔ کبھی آپ نے بھی سوچا کہ میرا دل راغب اللہ کی طرف کیوں نہیں ہو رہا؟ کوئی سراخ تو ہے۔
مگر میں مومن ہوں، میرا دل تو ہے ہی اسی کے لیے، میرا دل کیوں نہیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا؟ کوئی سوراخ ہے نا؟ ساری ٹیوب کو، سارے ٹائر کو پنچر نہیں لگنا، کدھر لگنا ہے؟ بس ہر بندے کا سوراخ الگ الگ ہے، اپنے سوراخ تلاش کریں۔ وہ کون سا سوراخ ہے جہاں سے ہوا نکل جاتی ہے؟ وہ کون سا سوراخ ہے جس سے بادشاہوں کے بادشاہ سے میرا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف دل راغب ہوتا ہے، مالک الملک کی اطاعت کی طرف راغب نہیں ہوتا؟ وہ کون سا سوراخ ہے؟ یقین کرو، سوچتے رہیں، ڈھونڈتے رہیں، مانگتے رہیں، ایک دن اللہ بتا دیں گے میرے بندے یہ سوراخ ہے، اس کو تو بند کر کے دیکھ تو صحیح، پھر دیکھ میں کیسی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہوں۔ یہ جو میں اور آپ توبہ کرتے ہیں نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سارے ٹائر پر کچھ لگا دیں اور سوراخ والی جگہ ویسے ہی باقی رہ جائے۔ یہ توبہ ہے ہماری۔ اور بھائی وہ ایک سوراخ جو ہے نا وہ بند کرو، سارا ٹائر ٹھیک ہے، آخر مومن ہے، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اس کے حبیب کے ماننے والے ہیں۔ وہ ایک سوراخ ڈھونڈیں گے، جب لوگوں کے ڈھونڈیں گے تو اپنا نہیں پتہ چلے گا، لوگوں کے ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم لوگوں کے سوراخ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات پکی لکھ لو، جب تک آپ لوگوں کے سوراخ ڈھونڈیں گے، 70 سال کے نہیں، 100 سال کے بھی ہو جاؤ گے، اپنے سوراخ رب نہیں دکھائیں گے۔ جس دن اپنا سوراخ تلاش کرو گے، اس دن لوگوں کے عیبوں سے صرف نظر کرو گے، مجھ سے ان کی پوچھ بھی تھوڑی ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کو کسی نے جا کہا فلاں بندہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، سنتے رہے، آخر میں کہا یہ بتاؤ تم اس کے خالق ہو؟ کہا نہیں۔ تم اس کے مالک ہو؟ کہا نہیں۔ تم اس کے رازق ہو؟ کہا جب وہ برداشت کر رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تم بھی برداشت کر رہا ہے۔ جب وہ برداشت کر رہا ہے، جس نے بنایا ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا خالق ہے، ہم خواہ عیب تلاش کرنے کے پیچھے۔ اپنے عیب ڈھونڈو، اور جب ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ سوراخ پتہ چل جائے گا جس کو بند کرنا ہے، اور بند ہوتے ہی مالک الملک کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سچی توبہ اسی کو کہتے ہیں، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، پھر تیری کوئی مدد نہ ہو، تو پہلے میری طرف لوٹ کے آ جا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر سب سے اچھا کلام اتارا گیا، اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ۔ او تقول نفس یا حسرتا، کہیں ایسا نہ ہو جرم ثابت ہو جائے، فرد جرم عائد ہو جائے، فرد جرم یہاں نہیں لگے گی، فرد وہ آگے لگے گی، موت کے بعد لگ جائے گی، فرد جرم لگ جائے، اور پھر تو کہے او تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں اللہ کے بارے میں بڑی لاپرواہی اختیار کرتا تھا، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو ان باتوں کو مذاقی بنایا کرتا تھا۔ جیسے آج آپ کے بڑے بڑے سکالر، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، بس یہ بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں، مولویوں کی نہیں ہے، رب کی ہیں۔ ہم دین بناتے نہیں ہیں، ہم دین بتاتے ہیں۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کبھی یوں کہے گا میرے بندے کبھی تو یوں کہے گا، اگر میرا اللہ ہدایت دے دیتا میں بھی پرہیزگاروں میں ہو جاتا، پھر تو میرے اوپر ڈالے گا، وہ ہدایت دے دیتا، میں تو ابھی دے رہا ہوں۔ ہدایت کیسے کہتے ہیں؟ کوئی راہ پوچھے تو اس کو راہ بتا دینا، اور اگر وہ کہے کہ مجھے ساتھ جا کے چلا کے بتا دے تو جا کے پہنچا دینا۔ اللہ نے آسمانی کتابیں اتار کے راہ بتائے ہیں، نبیوں کو کہا انہیں پہنچا بھی آؤ۔
انہیں پہنچا بھی آؤ، ان کے پاس یہ دلیل نہ رہے، کوئی حجت نہ رہے، راستہ پتہ تو چل گیا تھا، چلنا آتا نہیں تھا، تم ان کو چل کے بھی دکھا دو، تم انہیں چل کے بھی دکھا دو۔ اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے توبہ کر کے دکھایا۔ توبہ کیسے کرتے ہیں؟ توبہ کیسے کرتے ہیں؟ کم سے کم جو ہے وہ روایت 40 سال کی ہے، مگر ہزاروں سال تک روایات ہیں۔ روتے روتے کہاں سری لنکا، روتے روتے زمین پر، تلاش کرتے کرتے، اللہ سے معافی مانگتے مانگتے میدان عرفات میں جبل رحمت کے اس طرف حضرت حوا ہے، اس طرف حضرت آدم ہے، اور فرشتہ آ کے بتاتا ہے رب نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے توبہ۔ ہم 2 دن معافی مانگ کے کہتے ہیں اچھا نہیں معاف کرتے تو نہ کھا، یہ ہے ہمارا حال۔ بھائی زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن کوئی عمل کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کام نہ ہوا تو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ بولتے نہیں، چھوڑ دیتے۔ نفل پڑھ رہا تھا چھوڑ دیے، کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، بندوں کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر بے شک نا امید ہو جائے، رب کے معاملے میں کبھی نا امید نہ ہو۔ ہونا ضرور ہے، کب ہونا ہے یہ اس کی مرضی ہے، ہونا ضرور ہے، توبہ ضرور قبول ہونی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے، تیرے حالات ضرور بدلیں گے، کب بدلیں گے، کیسے بدلیں گے، یہ ان کا اپنا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں تجھ سے پیٹ پوچھ کے تجھے نہیں بنایا، اب بھی تجھ سے پوچھ کے حالات نہیں بدلنے، اپنی مرضی سے کریں گے۔ وَرَبُّكَ يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہے گا؟ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے میں بھی پرہیزگار بن جاتا۔ اللہ ہم سب کو بنا دے۔ بڑا آسان کام ہے، آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کریں گے؟ ابھی تو آسان ہے، رمضان میں مشق کر لیں، ہم سب رمضان میں مشق کریں، آنکھوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، کانوں کی کیسے کرتے ہیں۔ اللہ، میرے حبیب جا رہے ہیں اور گانے کی آواز آ رہی ہے، اپنی انگلیاں ڈال لی، امت کو سکھایا۔ کیا یہ گانے کی آواز حضور پر کوئی اثر کر سکتی تھی؟ بولتے نہیں۔ ہماری بیویاں کہتی ہیں کہ بھئی یہ پردہ کوئی شے نہیں ہے، دل میں حیا ہونی چاہیے۔ مرد دیکھتے بھی رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ ہوتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ مجھے آپ کو بتایا اس سے بہت کچھ ہوتا ہے، تو بے حس ہو گیا ہے، تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تیرا اللہ سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے، اور بادشاہوں کے بادشاہ سے رشتہ کمزور ہو جائے اور تو کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، تو پھر ہوتا کیا ہے دنیا میں؟ اور ہے تیرے پاس کیا؟ باقی سب کچھ چھوٹ جانا ہے، ایک رشتہ ہے رب اس کے رسول سے جو قبر میں تیرے ساتھ جانا ہے، اور اس کی پوچھ گچھ بھی وہاں ہونی ہے۔ وہ پوچھا جائے گا تیرے محل کتنے تھے، تیری گاڑیاں کتنی تھیں، بینک بیلنس کتنا تھا، بچے کتنے تھے، یہ پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال ہوگا من ربک۔ یہ رشتہ کمزور ہو رہا ہے تیری آنکھوں کے گناہ سے، یہ تیرے کانوں کے گناہ سے یہ رشتہ کمزور ہو رہا ہے، تیری زبان کے الفاظ سے یہ رشتہ کمزور ہو رہا ہے۔ اللہ، او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین، یا اللہ ایک بار واپس بھیج دے میں بڑا نیک بن جاؤں گا، ایک بار بھیج دے واپس بڑا نیک بن جاؤں گا۔ حافظ اپنے ساتھیوں کو اندر آنے دے، بعد میں ادھر جگہ ہے، دروازے سے ساتھیوں کو اندر بلاتے جائیں، آ جائیں، جگہ دیتے جائیں بے ساتھیوں کو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو کہے گا ایک بار واپس بھیج دے، اللہ فرماتے ہیں بلا، وہاں کہوں گا ابھی بتا رہا ہوں، بلا قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فکذبت بها، تو نے انہیں جھٹلا دیا۔ اے تیرے سے گالر کی آگتے ہیں، مولویوں دی گالر ہیں، وہ قرآن میں لکھا پڑا ہے، بہتر ہی نہیں۔ فکذبت بها واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ میں تو سمجھاتا رہا لیکن تو نے اپنے آپ کو کافروں میں کی فہرست میں ڈال لیا۔ اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ،
اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. کتنے سیاہ ہوں گے؟ قطعۃ من المظلمہ، رات اندھیری جس میں ہاتھ بھی نظر نہیں ہوگا، یوں سیاہ چہرے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایمان والوں کے چہرے، سبحان اللہ ہے، ایمان والوں کے چہرے. بس بیٹے پیارے بھائی، بڑی نیکیاں نہیں کر سکتا نا تو اللہ کو ناراض بھی نہ کرا، بس اتنی سی بات ہے. بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے تو اللہ کو ناراض بھی تو نہ کرے نا، نافرمانی تو نہ کرے. احکامات بجا نہیں لا سکتے تو اس کی منہیات جن چیزوں سے روکا ہے اس کو تو نہ توڑے نا. حکومت کیا کہتی ہے؟ ریٹ چیلنج کی ہے اس نے. ایمانداری سے بتاؤ، ہم روز رب کے ریٹ چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آنکھوں سے بھی، زبان سے بھی، کانوں سے بھی، مال سے بھی اللہ کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور وہ کمال بادشاہ ہے، سہ رہا ہے، ہماری ساری غلطیوں کو سہ رہا ہے. کیا فرمایا؟ چہرے سیاہ ہو گئے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اب ایمان والا کو فرما رہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ سے ڈرنے والوں کو وہ بچائے گا ان کی کامیابی کی جگہ کے ساتھ. مومن کی کامیابی کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے. کون سی ہے؟ زور سے بولو. گھر میں کبھی کبھی بتایا کرو، پیسوں کی بات کرتے رہتے ہو، کبھی جنت کی کرو، کبھی جہنم کی کرو، کبھی حشر کی کرو، کبھی موت کی کریں گے. اللہ اکبر. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ بچائے گا ان کے بچاؤں کی جگہ پر. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی تکلیف آئے گی نہ کبھی غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق کون ہے؟ زور سے بولو، دل سے کہو. گواہی فرشتے لکھ رہے ہیں، سب کہو کون ہے؟ سب چیز کے خالق کون ہے؟ اللہ تعارف کرا رہے ہیں اپنا. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کو اپنے ذمے لیتا ہے. توبہ تو کر، معافی میرے ذمے ہے. سر تو جھکا، قبول میں کروں گا. دامن تو پھیلا، عطا میں کروں گا. تو آنسو بہا، تیرے آنسوؤں کو قیمتی کر دوں گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بندے کو سمجھا رہے ہیں، اور بندوں کے دروازے پہ دھکے کھا رہا ہے، کبھی میرے دروازے پہ بھی آ کے دیکھ پہ صحیح. ساری کامیابیوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں. بندے کو سمجھا رہے ہو کدھر دھکے کھا رہا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ زور سے کہو اللہ. اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. جنہوں نے اللہ سے ڈر اختیار کیا وہ ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں. دو باتیں کہتا ہوں. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے آخرت کی زندگی کی مثال یوں ہے، ساری زمین رائی کے دانے سے بھر دو، پھر 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھا لے. کبھی نہ کبھی تو کوئی وقت آئے گا جب سارے دانے ختم ہو جائیں گے. لیکن ایمان والے جب تجھے اللہ جنت والی زندگی دیں گے کبھی ختم نہیں ہوگی. اعلان کر دیا جائے گا اے ایمان والو، اے جنتیوں، تم اب ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے. موت کبھی نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت، زور سے کبھی موت. اور آخری اعلان ہوگا تم ہمیشہ خوش رہو گے.
تم ہمیشہ خوش رہو گے، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تم نے مجھے ایک بار خوش کیا، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ جنتی کہہ اٹھیں گے اللہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اس اللہ کا شکر ہے جس نے سارے غم ٹال دیے ہیں، فکر جو اندر تھی کبھی پھر کبھی ناراض نہ ہو جائے، آپ نے وہ فکر بھی ختم کر دی۔ اللہ فرماتے لا یمسہم السوء، کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ ایمان والے تو ہیں، نیت کرو تقوی بھی اختیار کریں گے، سب کہو انشاءاللہ۔ آنکھوں کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، کانوں کی حفاظت کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کے کچھ راز نیاز کی باتیں کریں گے۔ کچھ دن کریں نا، پہلے دن لائن کلیئر نہیں ہوگی، آپ کہیں گے مزہ نہیں آیا، پھر ایسا مزہ آئے گا، پھر ایسا مزہ آئے گا کہ اس کے سوا کوئی مزہ رہے گا ہی نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔